ایک شاعر کا شعر میں نے سنا تھا کہ میں نے اس کو کہا موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. ایک شاعر کا پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے, وہ کہہ رہے تھے میں نے اس کو موٹیویٹ کیا کہ موٹی ویٹ تھوڑا کم کر. کسی موٹی کو موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنا ویٹ کم کرے, اس سے اس نے موٹیویٹ بنا دیا. تو وہ جو اسپیکر تھے موٹیویشنل, وہ کیا کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ تم نظر وظر کے چکر میں مت پڑا کرو, یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک حقیقت نہیں ہے. اور دلیل یہ دے رہے تھے کہ اتنے خوبصورت دنیا میں لوگ ہیں, اتنے فلمی ایکٹریسز ہیں اور اداکار ہیں اور اداکارائیں ہیں اور ایسے طاقتور بلڈر ہیں, ان کو تو نظر لگتی نہیں. اور آپ کے ہاں کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے آپ ڈر جاتے ہو, مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے نا, وہی ان کے تو مولوی کے لفظ استعمال نہیں کیے انہوں نے, لیکن نظر کو کون برحق کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نا, کہ اسلام کہتا ہے کہ نظر لگتی ہے, یعنی لگنے کا چانس ہوتا ہے. اتنی نہیں جتنی یہ روحانی ٹوپی ڈراموں نے لگوائی ہوئی ہیں, اتنی کہ ہم بھی قائل نہیں ہیں. یہ روحانی علاج والے تو الو بنا رہے ہیں, الو, اور بنو دبا کے بنو الو ان کے سامنے, جو جائے گا نظر لگ گئی, کالا جادو پیلا جادو, الو کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو یار. تو میرا تو دماغ ایک دم خراب ہونے لگتا ہے, کیونکہ بہت الو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ بھر بھر کے, اور آپ لوگ بن رہے ہو. میں بیان کر کر کے تھک گیا, مگر آپ لوگ الو بننا نہیں چھوڑتے. روحانی علاج والوں کے پاس جاؤ اور الو بنو. لیکن فی نفسی ہی نظر برحق ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے نظر. اتنے بڑا اونٹ ہے, نظر لگی مرا, ذبح کیا اور کہاں گیا؟ ہانڈی میں. تو وہ تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو اتنے خوبصورت لوگ ہیں, ان کو تو لگ نہیں رہی. تو اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کہا کہ ہر ایک کو لگتی ہے؟ جو بھی خوبصورت ہوگا اس کو نظر, جو بھی اونٹ ہوگا اس کو نظر لگے گی. کچھ کو لگتی ہے اور بہت سو کو نہیں بھی لگتی. ایسی مثالیں دی جائیں گی. جب یاد رکھو, ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. کیا کیا سمجھائیں یار, ہم اصول بھی سمجھانے پڑتے ہیں. جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے دلیل دینا ہے. آپ کے مطلب کی دلیل اس کے ذمے نہیں ہے. بہت اہم اصول ہے, یاد رکھ لو. جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے ذمے نفس دلیل ہے, یعنی کوئی بھی دلیل. جس دلیل کا آپ مطالبہ کر رہے ہو وہ اس کے ذمے نہیں ہے. دعویٰ ثابت کرنے کے لیے نفس دلیل کافی ہوتی ہے, خاص دلیل ضروری نہیں ہوتی. اس کی مثال پہلے سمجھیں. آپ نے عدالت میں کیس کیا کہ وسیم بھائی نے میرے 2 لاکھ روپے کھائے ہوئے ہیں. عدالت نے کہا گواہوں سے ثابت کرو. آپ نے 2 گواہ پیش کر دیے جن کی آپ سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. 2 گواہ پیش کر دیے. وسیم بھائی کوئی بیٹھے ہوں تو معذرت, اب مثال سے تو بات جب ہی آئے گی, کوئی ایسا نام ہو, اب میں بولوں کہ قطب الدین شاہ, کوئی ہو ہی نہیں. تو وسیم بھائی نے یہ کہا کہ یہ جو جج صاحب انہوں نے جو 2 گواہ پیش کیے ہیں, مجھے یہ والے گواہ منظور نہیں ہیں. کلیم اور جبار کو گواہی کے طور پہ پیش کریں گے تو میں مانوں گا. کلیم اور جبار گواہی دیں کہ میں نے 2 لاکھ روپے کھائے ہیں, جج مان لے گا آپ کا دعویٰ؟ بولے گا تو یہ مطلب کہ بھائی جب 2 عاقل بالغ اور نیک عادل, ہاں ان گواہوں پہ کوئی اعتراض ہو تو ایک الگ بات ہے کہ بھئی یہ ملے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسے کھائے ہیں. بھئی 2 گواہ پیش کر دیے, عادل عاقل بالغ ہیں, کافی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نہیں وہ وسیم ادھر سے کلیم کو لے کر آؤ, جبار کو لے کر آؤ, یہ جہالت کی بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا, وہ کہتے ہیں کہ ہندو تقریر کر رہا تھا کہ نظر نہیں لگتی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس نظر کے برحق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ نظر, کوئی سائنٹیفک بات. یہ کہ سائنس ہر چیز کی دلیل نہیں ہوتی. سائنسدانوں کو یہ ابھی تک نہیں پتا چلا, یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ہے ہی نہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, ختم ہو گئی. سائنس نے کب دعویٰ کیا کہ دنیا کی ہر چیز کو ہم نے دیکھ لیا ہے؟ تو آپ یہ نظر کے باطل ہونے کی دلیل بن نہیں سکتی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اس کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پیغمبر کا قول ہے اور مشاہدہ بھی ہے. مشاہدہ بذات خود ایک دلیل ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا اور اس کی وجہ بھی دیکھی, وہ خود ایک دلیل ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس, اگر ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں تو ان کے قول بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بولو بھائی, دلیل ہے. ہم نبی کو برحق سمجھتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے تو آپ کے لیے نہیں ہے. ہم آپ سے اس پر بحث کریں گے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے. جب آپ اس پر آئیں گے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ آپ اس کو نہیں مانتے تو آپ سے پھر بحث کرنا فضول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق, نظر کیا ہے؟ برحق, لگتی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنے مشہور اداکار,
تو جو علماء ماہرین ہیں نا جنہوں نے اس پہ بہت ریسرچ کی ہے نظر کے بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نظر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جسے دیکھ کر انسان اچانک حیران ہو جائے، اور جو اداکار فنکار مشہور ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے اچانک تبھی مشہور چیزوں کو نظر نہیں لگتی، پہلے سے ذہن میں ہوتا ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ اشکال ہو کہ جو بڑے بڑے جو کیا ہوتی ہیں وہ جو انعامات جیتی ہیں حسن و جمال کے، ابے اس کو مس ورلڈ جو جیتے نا مس ورلڈ، تو لوگوں کے ذہن میں کو ہوتا ہے نا پہلی دفعہ جب نظر پڑے گی، ابھی تو شہرت نہیں ہوئی نا، لیکن جس وقت وہ مس ورلڈ بنی تھی اس وقت تو اس کی شہرت، بول لو مس ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، جب وہ مس ورلڈ بنی تھی تو اس کو تو فرسٹ ٹائم لوگوں نے دیکھا تھا نا، اس وقت نظر کیوں نہیں لگی اس کو؟ بھائی وہ تو چلو ہم نے دعویٰ کیا جب ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے تو نظر لگنے کا چانس ختم ہو جاتا ہے یا تقریباً کم ہو جاتا ہے، لیکن جب پہلی دفعہ وہ اسٹیج پہ آتی ہے اتنی حسینہ، تو اس کو اس وقت نظر کیوں نہیں لگی؟ اس وقت لوگ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ کوئی بہت بڑی فلم آنے والی ہے اسٹیج پہ، یہ ذہنی طور پر تیار ہونا بھی آپ کو اچھمبے سے باہر نکال دیتا ہے، ایک دم بہت زیادہ حیران نہیں ہوتے آپ، کیونکہ آپ کا ذہن پہلے سے مانوس ہوتا ہے کہ بہت کوئی خوبصورت آئے گی یا آئے گا، کوئی بھی مسٹر ورلڈ آئے گا۔ نظر عام طور پر ایسی چیزوں کو لگتی ہے جہاں توقع کے بغیر ایک دم، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بھائی مالدار آدمی کو نظر نہیں لگتی، ہاں جو سائیکل سے ایک دم بلڈنگ پہ آ گیا، لینڈ کروزر پہ آ گیا، اس کو نظر لگنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا۔ آپ سائیکل چلا رہے تھے اور کچرا چن رہے تھے، اچانک آپ کا کاروبار ترقی کیا اور 2-3 مہینے میں سوٹ موٹ ٹائی وائی لگا کے لینڈ کروزر میں جا رہے ہیں، ایسی صورت میں نظر لگنے کا چانس، اس لیے یہاں شریعت یہ آپ کو کہتی ہے کہ اپنی نعمت لوگوں کے سامنے ایک دم بولو بھائی، مطلب آہستہ آہستہ، پہلے سائیکل سے 50 خریدو، ہونڈا 50، اگرچہ پیسہ آ گیا آپ کے پاس، لیکن پہلے لوگوں کو مانوس ہونے دو 50 پہ آ گیا، لوگ کہیں گے بڑی بات ہے بھائی 50 کو نظر لگنے کا چانس اتنا، پھر رکشا لو، پھر چنچی پہ آؤ، پھر ایک ٹیکسی خرید لو پرانی سی 78-75 ماڈل، ٹھیک ہے نا، لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے بھائی بڑا ترقی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کر کے لینڈ کروزر تک پہنچو، ایک دم آسمان پہ پہنچ گئے تو نظر لگتی ہے حاسدین کی، جو جیلس ہوتے ہیں، حسد ہوتا ہے نا، ابے یار یہ ہمارے سامنے یہ ہے، تو وہ حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو واپس سائیکل سے بھی پہلے تو سائیکل پہ تھے اب سائیکل سے بھی کچرا کنڈی پہ آ گئے بالکل ہی، تو ایک دم جھونپڑی میں رہتے تھے ایک دم پلازا بنا لیا، تو وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بھائی یا ایک دم کوئی آپ کو اللہ نے خوبصورت بنا دیا، یا کوئی بچہ پیدا ہوا اچانک بہت ہی خوبصورت، جو عام طور پہ اس قسم کے بچے مارکیٹ میں شارٹ ہوتے ہیں، تو جیسے یوسف علیہ السلام تھے، یا ایسا کوئی بچہ بہت خوبصورت پیدا ہو گیا، عام نارمل بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، محلے والوں کو پوچھو وہ گئے ایسا ہی ہے، ماں باپ کو تو اپنا ہر بچہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے نا، بعض دفعہ اپنی نظر بھی انسان کو لگتی ہے، علماء نے بیان کیا ہے اپنی بھی لگ جاتی ہے، ایک دم بہت ہی کوئی فنٹر بن گئے تو خود ہی جو ہے نا اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے اترا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو حاسدین سے احتیاط کرنی چاہیے، دوسرا کوئی بھی چیز جب دیکھیں تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ میں نے خود سنا ہے بہت لوگوں سے قربانی کے جانوروں کو نظر لگی ہے، ایک دم اتنا خوبصورت بیل لے آئے ہٹا کٹا، لوگ بھی حیران، اڑے یہ تو گدھے کی بھی گدھا بھی نہیں کبھی خرید سکا تھا، کیا لے آیا وہ، اس کو جب اسٹائل سے چلایا نظر لگی اور دھڑام سے اسی وقت۔ لیکن ویسے میں ایک الگ بات بتا دوں، یہ جتنے جنات ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا اتنے ویسے ہوتے نہیں ہیں حقیقت میں، ہمارے ہاں تو عاملوں نے جنات کا بزنس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جس کا عاملوں سے تعلق ہے انہی کو یہ ہوتے ہیں زیادہ تر، جو روحانی علاج کروا رہا ہے نا سمجھو قیامت تک اپنی نسلوں کو جن چڑیل کی بھیٹ چڑھا دیا اس نے، بس جنات کا علاج ہی یہی ہے کہ اس کا علاج چھوڑ دو آپ، جو پراپر جس کو علاج سمجھا جاتا ہے نا، اس کے بعد سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرو، جنات ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کہ یار اس بندے کے ہاں دال ہماری غلطی، جو علاج کرائے گا نا عاملوں کے پاس جا کے، اور عامل کا جب لفظ آئے تو پھر یہ نہیں کہا کرو وہ بزرگ عامل، وہ حضرت دیوبندی ہیں، وہ اہل حدیث ہیں، تو وہ تبلیغی ہیں، جب عامل بول دیا تو بس اب مزید کوئی لفظ لگانے کی ضرورت، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے بڑے بزرگ کا خلیفہ ہو۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی لگتا ہے، لیکن اگر نیوٹرل ہو کے گھسو گے نا ان کی تحقیق کرو گے تو آپ کو لگے گا یہ میں نے ایک چھوڑو، ابھی پھر وہ سمجھ جائیں گے میرے بارے میں نے نام لے کے عاملوں پہ رد کرنا چھوڑ دیا ہے، خام خواہ کی دشمنی ہے بلا وجہ، پھر ان کے مریدین بعض دفعہ ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بزرگ مجھے کہہ رہے ہوتے تو ہمارے بزرگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے،
تو میں کہتا ہوں حضرت آپ میرے بزرگ ہیں, مجھے پتا ہے آپ بہت نیک ہیں, لیکن آپ کو بھی الو بنا رہے ہیں. ابھی میں بزرگ کو کہہ نہیں سکتا اس طرح کی باتیں نا, تو مجبوری ہے. پھر بزرگوں کو عاملوں کے لیے الو بنانا, دیکھو ایک بات یاد رکھو, جو جس فیلڈ کا ماہر ہے اس فیلڈ میں اس کو الو بنانا مشکل ہے. علماء کو علم کی لائن سے الو تو لفظ تو غلط ہو گیا, علماء کو علم کی لائن میں بیوقوف بنانا مشکل ہے, روحانیت کی لائن میں بیوقوف بنانا بہت آسان, کیونکہ ان کو خود بھی پتہ نہیں روحانیت کا. وجہ اس کی آپ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ ان کو کچھ بھی پتا نہیں. او بھائی جو یہ دعویٰ کر رہا ہے مجھے پتا ہے, جب اس کو پتا نہیں ہے تو اس کو کہاں سے پتا ہوگا؟ عاملوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ روحانیت ٹوپی ڈرامہ ہے کیا, یہ عملیات کا علم ہے کیا. اللہ کی قسم عاملوں کو نہیں پتا ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, کوئی ممبر پہ جمعے کے بیان میں قسم اٹھا کے اتنا بڑا دعویٰ کرے گا خدا پہ؟ اللہ کی قسم روحانی عاملوں کو جو عملیات کر رہے ہیں نا, اللہ کی قسم ان کو نہیں پتا یہ ہوتا کیا ہے. تو جن کا علاج کر رہے ہیں ان کو کہاں سے پتا ہوگا؟ یہ ہے ہی نہیں, کچھ ہی نہیں ہے. اے ٹو زیڈ ٹوٹلی غلط ہے. یہ کوئی علم ہی نہیں ہے, نہ اس کا کوئی سلیبس ہے, نہ اس کا کوئی نصاب ہے, نہ یہ صرف مسمرزم کا علم ہے کہ دماغ کو کیسے کیپچر کیا جاتا ہے. مسمرزم ایک علم ہے, اور کیسے آدمی کی نفسیات پہ قابو پایا جاتا ہے, کیسے حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے. کچھ ہے نہیں مگر دکھا دو. یہ اس چیز کا علم حاصل کرتے ہیں جو گورے بھی کرتے ہیں, یہ صرف مسلمان, یہ علم ہندو بھی حاصل کرتے ہیں. عیسائی اس علم میں ہم سے آگے ہیں. پادریوں کے پاس یہ شعبدے اتنے ہیں کہ انہوں نے تو ہزاروں لوگوں کو یہ شعبدے دکھا کر عیسائی بنا دیا ہے. مسمرزم کا علم ہوتا ہے, دماغ کیسے کیپچر کیا جاتا ہے, کیسے مٹکے سے سوئیاں نکلتی بھی دکھائی جاتی ہیں, حالانکہ نہ مٹکا ہوگا نہ سوئی ہوگی. یہ علم تو ہوتا ہے, یہ تو میں بھی مانتا ہوں, یہ تو جادو ہے, لیکن اس کا علم علاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. گھڑی بتا دی کون سی پہنی ہوئی ہے, جیب میں کیا ہے. دماغ کیپچر کیا جاتا ہے, اور انہی کا کیپچر کیا جاتا ہے جو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں, جو کانفیڈنس کے ساتھ جائیں ان کا دماغ بھی کیپچر نہیں ہوتا. نہیں آ رہی بات؟ کہتا نا اس بزرگ نے تو یہ دکھا دیا, اس نے تو یوں کر دیا. وہ بھائی وہ یہ عیسائی پادری یہ عمل زیادہ کرتے ہیں. یقین نہ آئے کسی عیسائی پادری کے پاس جاؤ, وہ ایسے ایسے شعبدے دکھائے گا, آپ بولو گے عیسائی مذہب ٹھیک ہے. یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. تو جادو ٹونا اور مسمرزم, اس کو انہوں نے نام کیا دے دیا ہے؟ مسلمان یہ کرتا ہے اس میں کچھ آیتیں لگا دے گا جس سے لوگ سمجھیں گے تو پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. وہ کیا سمجھیں گے لوگ؟ وہ ایک عامل تھا, بڑے بزرگ بنا ہوا تھا, وہ اس نے میاں بیوی کو نا, میاں بیوی ان کی اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو اس نے کیا کیا, ان کو یہ بتایا کہ تم پہ کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کیا وہی ہوگا جب اتنے عرصے سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. علاج کیا؟ اس نے کہا آ جاؤ علاج بتاتا ہوں. بلا لیا ان دونوں کو. اب دیکھو یہ دماغ کو کیسے قبضہ کرتے ہیں دماغ پہ. اب ہندو یہ کرے گا, کوئی منتر پڑھوائے گا, مسلمان کرے گا قرآن پڑھوائے گا, حالانکہ نہ وہاں قرآن کا کوئی اثر اور نہ وہاں منتر کا, صرف دماغ کو کیپچر کرنے کا ایک طریقہ. ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. جب یہ احساس ہوتا ہے نا کچھ ہو رہا ہے, تو پھر اس دماغ میں جو چیز ڈالو گے وہ گھس جاتی ہے. اب ان سے کہا والعادیاتی ضبحا پڑھو, والعادیاتی ضبحا. اب اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ ہی کیا تھا, کیا تمہیں قرآن پہ یقین نہیں ہے؟ قرآن میں شفا ہے, قرآن خود کہہ رہے قرآن میں کیا ہے. اب بھائی قرآن نے یہ کب کہا کہ اس طرح سے شفا ہے قرآن میں؟ تو ہندو کوئی منتر پڑھوا دے گا اور روحانی عامل قرآن کی آیتیں پڑھوا دے گا بھرم میں لینے کے لیے کہ ہم تو قرآن سے علاج کر رہے ہیں, ہم نے تو ولادیاتی ذبح پڑھ کے جادو اس کا اتارا ہے. اب وہ ولادیاتی ذبح پڑھ رہے ہیں, اندھیرا کر دیا نا اسے, پڑھ رہے ہیں ایک دم, اور پڑھو ہوتے ہوتے دھڑام سے ایک مٹکا آ کے گرا ہے, اس میں دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں لگی ہوئی, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم دونوں پہ جادو کیا ہے. اس عامل کو پکڑ لیا ہمارے استاذ نے. اس نے بولا تو نے یہ کیا کیسے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں تھا, نہ مٹکا تھا نہ سوئیاں تھی. ان کو لگا ایسا کہ یہ مٹکا ہے اور کیا ہے. جیسے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب لاٹھیاں پھینکی ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب انہوں نے لاٹھی پھینکی ہے تو لگا کا لفظ نہیں ہے, قرآن کہہ رہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, سچی مچی کا سانپ بن کے دوڑنے لگی. تبھی تو جادوگروں نے کہا یار یہ سچی مچی کا کیسے بنا لیا انہوں نے, یہ تو ممکن نہیں ہے. فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں, یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, یہ موسیٰ کے رب کا کام ہے. تو جب فرعون کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جادوگر ہزاروں رسیوں کو سانپ بنا کے دکھا سکتے ہیں, تو ایک مٹکے سے میاں بیوی کے پتلے نکالنا اور سوئیاں نکالنا اور یہ شعبدے دکھانا, یہ ان جاہلوں کے لیے کیا مشکل کام ہے. یہ آج کل ایسے مل رہی ہیں 2-2 منٹ میں, فلاں بزرگ کی خلیفہ تو فلاں بزرگ کا خلیفہ, فلاں بزرگ کا خلیفہ اگر ہے تو گناہ چھڑوائے نا لوگوں سے. یہ کیا ٹوپی ڈرامے کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ,
लोगों को दाढ़ियां रखवाए, औरतों को पर्दा करवाए, लोगों से झूठ छुड़वाए। खलीफों का तो ये काम हुआ करता था। वो शाजली फिरके का खलीफा है, वो फलाने पत्नी कादरी का खलीफा है, और वो सुहरवर्दिया का खलीफा है। इन खलीफों की हमारी नजर में कोई वैल्यू नहीं है। खलीफा का मतलब ये होता है किसी बुजुर्ग ने जानशीन बनाया, तो जो काम वो बुजुर्ग दुनिया में कर रहे थे अब तुम करो। उन बुजुर्ग का काम ये था कि लोगों को दाढ़ियां रखवाओ, लोगों से सूद छुड़वाओ, लोगों से जिना छुड़वाओ, लोगों को नमाज रोजे की तरगीब करो, 4 शादियां भी इसमें ऐड कर लो, और जनाब ताकि बेवा औरतों की शादियां हो, नजर की हिफाजत हो, माँ बाप की, चलो निकाल लो 4 शादियां, माँ बाप की जो है वो, आपको अजीब से हो गए थे आप लोग, माँ बाप की जो है ना वो खिदमत करो। बुजुर्गों का ये काम होता था ना, अब भी होता है, आज भी जो बुजुर्ग हैं वो यही काम कर रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, उनको जिक्र करवाओ ताकि उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। तो जब वो बुजुर्ग दुनिया से जाएंगे तो उनका खलीफा भी यही काम करेगा। मगर खलीफा क्या कर रहा है? तेरे ऊपर फलाने ने ये कर दिया है, तेरे ऊपर टिमकाने ने ये कर दिया है, तेरे ऊपर फलाने ने ये कर दिया है। जिसकी 2 बीवियां होंगी, जब वो जाएगा ना अपना केस लेके, सोकन पे डालेंगे, दूसरी बीवी ने पहली पर किया है, 2 नहीं है तो सास ने बहू पर किया है। इतने घर इन लोगों ने उजाड़े हैं कि आपकी सोच होगी। इतनी बदगुमानियां इन्होंने फैलाई हैं कि आपकी बेगुनाह लोगों पे, बहू को सास के खिलाफ कर दिया, सोकन को सोकन के खिलाफ। और औरतें इन चीजों पर फौरन यकीन करती हैं, फौरन यकीन करती हैं। मुझे तो पहले ही अपनी जेठानी पे शक था, वो ठीक नहीं है। अब तो 3 बुजुर्गों से मालूम करवाया है मैंने, और वो बुजुर्ग भी दारुल उलूम कोरंगी के हैं, जामिया रशीद के हैं, बिन्नौरी टाउन के। तीनों बुजुर्गों का एक ही बयान था कि ये किसने किया है? जेठानी ने किया है। मैं नहीं कह रहा कि वहां के बुजुर्ग ऐसा करते हैं, मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि अगर बिलफर्ज वहां के भी हो तो उसको भी नहीं मानो। लड़वाई है भाई, दारुल उलूम कोरंगी बहुत बड़ा इदारा है, लेकिन उन्होंने कोई ठेका नहीं लिया हुआ कि कोई भी हमारे नाम पे कुछ भी कर रहा हो तो हम उसके जिम्मेदार हैं। जामिया रशीद बहुत बड़ा इदारा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी कि जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं हम उसके, किसी इदारे की तरफ मुंसलिक होना इसकी अलामत नहीं है कि इदारा अब आपकी तमाम एक्टिविटीज का जिम्मेदार है। जो आप कर रहे हैं वो अपनी उस जिम्मेदारी पे कर रहे हैं। तो जेठानी पे डाल दिया, सोकन पे डाल दिया, सास पे डाल दिया, कमेटी के इमाम का मसला हो तो सदर पे डाल दो, सदर का मसला हो तो इमाम पे डाल दो, बॉस पे डाल दो, घर से, और ये छोड़ दो, ये यहाँ से घर से ये तावीज निकला है, फलीता निकला है, पलीता निकला है। भाई निकाह, हमारे घर से भी बहुत सी चीजें निकली हैं। एक दफा मैं तावीज निकले घर से, मैं कुछ भी नहीं ना कोई उठाया, जिसने जो करना है आके रख दे यार, हमको टेंशन इंशाल्लाह नहीं लेते। किसी ने कहा मुफ्ती साहब वो चंद साल पहले मेरा घर में झगड़ा हुआ तो वो इस तावीज़ की वजह से हो, तो मैंने कहा वो इस वजह से नहीं हुआ था, वो बेगम ने एक उल्टी बात कह दी थी जिसकी वजह से हुआ था। जब भी उल्टी बात होगी तो, और एक दफ़ा मैंने कह दी थी तो इसकी वजह से हो गया था। तो उल्टी बात को सीधा करने की कोशिश करो, जो अपना फॉल्ट है उसको दूर करो। जैसे लोग कहते हैं ना मुहर्रम में शादियाँ कामयाब नहीं होती, तो रबीउल अव्वल में होती हैं कामयाब। जितना तलाक का रेशो मुहर्रम की शादियों का है उतना ही रबीउल अव्वल की शादियों का है, उतना ही रमज़ान की शादियों का है। ईद के दिन भी होगी तो उतना ही है। शादी के कामयाब या नाकाम होने का मुहर्रम सफर से ताल्लुक नहीं, उसका मियाँ बीवी के इंसान के बच्चे होने से ताल्लुक है। ये दोनों कितना बर्दाश्त है इनके अंदर। गोरे में एक पॉजिटिव बात क्या है, वो इन रूहानी चक्रों में पड़ा नहीं है, इसलिए तरक्की की है। बस ये बात बता के बात खत्म कर दो। सिर्फ एक आखिरी, गोरे में ये एक पॉजिटिव चीज है, उसने हर चीज को हकाइक पे रखा है, मुशाहिदे पर। चांद पे पहुंच गया, और दोबारा कहते हैं रॉकेट भेजा था तो वो फट गया रास्ते में। तो कह रहे हैं जब तक इसके असबाब सामने नहीं आएंगे ना, ये गलती हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। और ये हदीस में साबित है, रूम, ये जो गोरे तो रूमियों की औलाद है ना। एक रिवायत में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़ूमुस साअतु वर्रूमु अक्सरुन नास, क़यामत कायम होगी, रूमी फिर भी दुनिया में मौजूद होंगे। मिन हैसुल कौम, इनको खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी वजह सहाबी ने बयान की, वजह उसकी है कि जब ये इनसे एक गलती होती है तो उस गलती को ये दोबारा नहीं दोहराते। इनकी माहिरीन बैठ के गौर करते हैं कि ये हुई क्यों है। जब तक इस फॉल्ट को दूर ना करो ये काम दोबारा नहीं होगा। तो रॉकेट दोबारा कहते हैं भेजा गया, फट गया, तो जब तक उस रॉकेट के फटने की वजह सामने नहीं आएगी दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। ये काम अगर हमने किया होता तो पता है क्या होता? रॉकेट हमने भेजा, साइंसदान ऊपर गए, रास्ते में फट गया। इंडिया ने जादू कराया है। इंडिया ने क्या कराया है? ये जो फटा है ना, ये किसी ने क्या कराया है? किसी ने कुछ। तो रॉकेट में तो बहुत ऊंची बात कह दी मैंने, लेकिन घरों के रिश्ते टूटते हैं, रिश्ते टूटने की वजूहात पे गौर नहीं किया जाता। वो चंबेली की पौधे के अंदर कुछ रखा हुआ है, वहां जाके एक मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे थे। मुझे पता था कि ये औरत शरारती है, बाज़ दफ़ा मर्द शरारती होता है, बाज़ दफ़ा औरत, तो ये झगड़े तो होंगे। जब किसी टोपी ड्रामे के पास गए तो उसने बोला कि तुम्हारे घर में फलां बेल है, उस बेल के अंदर किसी ने कुछ किया है। शराब में भी अट्रैक्शन है शराबियों के लिए, लेकिन वो तैयब नहीं है। तभी जो जिनकी जो नेचर पर है ना, उनको शराब से स्मेल आती है, बदबू आती है, वो कहते हैं हटाओ यहाँ से।
جو گندے ہو جاتے ہیں وہ پی لیتے ہیں. تو طیب کا مطلب کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ کہتے ہیں ایسی زندگی دوں گا جو اٹریکٹیو ہوگی اور پاکیزہ. اس کی پاکیزگی میں لذت ہے. جیسے انسان میلا کچیلا ہو اور ایک دم نہا کے صاف ستھرا ہو, کیسا سکون محسوس ہوتا ہے. تو گناہوں سے توبہ کر کے, برائیوں سے توبہ کر کے, شریعت پہ چل کے, اللہ کہتے ہیں اس کو بھی ایسا ہی سکون محسوس ہوگا جیسے صاف ستھرا ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے آیت کو سمیٹتا ہوں. اللہ کہتے ہیں یہ جو لذتیں میں تمہیں دے رہا ہوں کہ رج کے کھاؤ اتنے پھل جو دن کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہوں گے. اللہ چاہتے پیٹیوں میں بھی آم پیدا کر سکتے تھے نا جنت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ چاہتے فریج رکھ دیتے بہت بڑا کہ اس کو کھولو, اس میں آلو بخارا بھی رکھا ہے, خربوزہ بھی رکھا ہے, آم بھی رکھا ہے, اور یہ کچن ہے اس میں سموسہ بھی رکھا ہے, پکوڑا بھی رکھا ہے. نا نا نا, ایسے وہ لذت نہیں ہے جو میں نے بارہا یہ تجربہ کیا ہے. آپ امرود خرید کے کھائیں زیادہ نہیں کھا سکتے, باغات میں چلے جاؤ پتہ نہیں کتنے کھا لیتا ہے. پچھلے سال میں ایک امرود کے باغ میں گیا, میں سارا دن امرود ہی کھاتا رہا ہوں. ایک عجیب لذت آتی ہے اس میں, توڑ کے کھاتا رہتا ہے انسان اور عجیب اس میں لذت ہوتی ہے. آپ خرید کے کھائیں نہیں کھا سکتے زیادہ. تو درخت میں جو پھل لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, سیب کے باغات میں ہم 8-10 سال پہلے گئے, وہاں ہم اور بھی دوست تھے. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں سمجھتا شاید میں کو پیٹوں ہوں. اور بھی ہمارے ساتھ دوست تھے, سارے سیب اتنے کھائے ہم نے, اتنے کھائے. یہ ایک الگ لذت ہے. باغات میں جو پھل لدے ہوئے ہوتے ہیں اس میں ایک الگ اٹریکشن ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم نے جو ماضی میں اعمال کیے ہیں نا وہ اتنے اچھے کیے ہیں, ان اچھوں کی وجہ سے اب تم یہاں کیا کرو؟ عیاشی. کیا وہ اچھے اعمال ہیں بھائی جو جس کی وجہ سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے؟ وہ کیا اچھے اعمال ہیں؟ تو وہ اچھے اعمال میں بیسک کیا ہے؟ برائیوں سے بچنا. اسی کو اچھا عمل کہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دے انسان, یہ برائی ہے. بد نظری کرنا چھوڑ دے, زنا کرنا چھوڑ دے, شراب پینا بولو چھوڑ, داڑھی کٹانا چھوڑ دے, نماز قضا کرنا چھوڑ دے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی چھوڑ دے, رشتہ داری توڑنا. جتنے بھی گناہ ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ. جن گناہوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے, نکفر عنکم سیئاتکم, چھوٹے چھوٹے کیا کر دوں گا؟ معاف. واہ بھائی واہ, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی اللہ خود اس کو برائی بھی کہہ رہا ہے لیکن کہہ رہا ہے اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں. یہی بات بھائی, گورنمنٹ جب قانون بناتی ہے تو گورنمنٹ یہ آپشن دیتی ہے کہ یار یہ لا ہے لیکن اگر یہ اس لا کی کوئی توڑ بھی دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ والا لا توڑے گی تو مسئلہ. گورنمنٹ سے پوچھیں گے بھائی کوئی بھی لا توڑو گے سزا ملے گی, چاہے چھوٹا لا بنائے اس لیے جاتے کہ اس کو فالو کیا جائے. اللہ کی رحمت دیکھو, اللہ کہہ رہے ہیں چھوٹے گناہ میں بھی ہونی تو سزا چاہیے تھی لیکن تم بڑے چھوڑ دو گے تو میری رحمت بھی تو ہے نا. تو چھوٹے موٹے کیا کروں گا؟ چھوٹے موٹے معاف کا مطلب بغیر توبہ کے, کیونکہ توبہ کے ساتھ تو بڑے بھی معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہ کیا ہیں میرے بھائی؟ یہی تو ہیں, زنا کرنا, نماز کا قضا کرنا, داڑھی کاٹنا, شراب پینا. کبھی بد نظری ہو گئی یہ چھوٹا گناہ ہے, بد نظری کی لت پڑ گئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ صغیرہ گناہ پر اصرار جو ہے نا بار بار, اور بد نظری ایسی چیز ہے کہ جو کبھی کرتا ہے وہی ہمیشہ کرتا ہے. یعنی آپ نے سن لیا کہ کبھی کبھار تو چھوٹا ہے تو آپ نے کہا چلو ایک دفعہ دیکھ لو, ایسا نہیں ہوتا. وہی متنبی والی بات ہے, ایک خواہش آپ نے پوری کر لی نا, جو جب آپ نظر ہٹاؤ گے وہاں سے وہ ہزاروں انڈے بچے اس خواہش نے دے دیے ہوں گے. پھر آپ کا دل کرے گا یار وہ دیکھا تھا وہاں بھی دیکھو, وہاں بھی دیکھو. پھر انٹرنیٹ پر دیکھو گے فوج چیزیں, پھر اس سے آگے بڑھو گے تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی. تو ایک کام تو فوراً کر لو, بس اس کے بعد میں بیان ختم کرتا ہوں. بریک ضرور لگا لو, جہاں ہو وہیں رک جاؤ. اصل تو یہ کہ کبیرہ گناہ میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں اور یہ جو ہینڈ پریکٹس وغیرہ کی اللہ معاف فرمائے لت پڑ گئی ہے لڑکوں کو, اور یہ جو اس طرح کی بیہودہ حرکتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. نماز فجر کی تو اکثر لوگ قضا کر رہے ہوتے ہیں. ایک کام ضرور کرو کہ گناہ میں اگر ایک حد تک جا چکے ہو نا تو ایسا کرو کہ پیچھے آنا شروع ہو گے نا, اس کا پتہ ہے فائدہ کیا ہوگا؟ کم از کم آگے بڑھنے سے رک جاؤ گے.